ناظرین کرام، آج ہم جس مقام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اسے مقام سوق ذو المجاز کہتے ہیں، جو کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا ایک قدیم ترین بازار یا میلہ ہوا کرتا تھا، جس میں خود رسول اللہ علیہ السلام اور ان کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ بھی برابر شرکت کیا کرتے تھے۔ ذو المجاز کا وہ تاریخی بازار جہاں لگا کرتا تھا وہ حرم بیت اللہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں اب اس بازار کے مقام کی یاد میں اس جگہ کو فینسز لگا کر محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر اب وہاں ویران میدان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دائیں جانب جو فینسز لگے ہیں اسی کے اندر میدان میں وہ قدیم بازار لگا کرتا تھا، جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مبارک قدوم یہاں تشریف لاتے تھے۔ ناظرین کرام، قریش مکہ کی معاشی اور اقتصادی حالات کا دار و مدار تجارت پر ہوتا تھا، اور وہ جب بھی ان ایام میں داخل ہوتے تھے جن میں جنگ و جدل کو ان کے نزدیک حرام سمجھا جاتا تھا، تو وہ کچھ وقت کے لیے قتل و غارت گری کو روک کر فوراً انہی بازاروں اور میلوں کا رخ کیا کرتے تھے تاکہ خرید و فروخت کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکیں۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں عرب کی منڈیوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اپنے محل وقوع کے حساب سے یہ جزیرہ عرب کے بالکل بیچ میں پڑتا تھا۔ ناظرین کرام، رسول اللہ علیہ السلام کی بعثت بھی مکہ کے اسی تجارتی معاشرے میں ہوئی ہے۔ یہاں ذو المجاز کے میلے میں جہاں مکہ والے اپنا سامان تجارت بیچتے تھے، وہیں عرب اور دوسرے ممالک سے بھی لوگ اپنی تجارت کا سامان بیچنے یہاں آتے تھے۔ خاص کر عراق، مصر، ہندوستان اور ایران کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ یہاں پر اپنا سامان تجارت بیچنے اور کچھ خریدنے کے لیے یہاں پر آیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم جس مبارک مقام کی زیارت کے لیے اس وقت یہاں موجود ہیں، یہ جو جگہ ہے جہاں پیچھے یہ فینسز لگے ہوئے ہیں اور وہ جو پیچھے پورا میدان ہے، اس کو سوق المجاز کہتے ہیں، جو کہ سیرت النبی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ ان بازاروں میں سے ایک بازار ہے جس میں قریش مکہ بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں پر اپنا اسی ذو المجاز کے مقام پر اپنا میلہ لگایا کرتے تھے۔ عرب میں بہت سارے میلے تھے، تقریباً یہاں پہ مشہور پورے عرب میں 13 کے قریب میلے لگائے جاتے تھے، جن میں سے 3 یہاں مکہ مکرمہ اور حجاز کے علاقے میں بڑی مشہور میلے تھے، جن میں سب سے پہلا میلہ عکاظ کا تھا۔ عکاظ جو کہ طائف کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ وہ میلہ لگا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر سوق المجنہ لگتا تھا، جو کہ عرفات میں ہی یہیں پہ ہی تھوڑی ہی دور انہی سمجھیے پہاڑیوں کے قریب میں وہ لگا کرتا تھا سوق المجنہ، جو کہ تقریباً سمجھیے کہ کوئی 10 دن تک رہتا تھا، اور سوق عکاظ تقریباً 20 دن کے لیے رہتا تھا، اور اس کے بعد پھر سمجھیے کہ 1 ذی الحج سے لے کے 8 ذی الحج تک یہاں پہ سوق المجاز ذو المجاز لگا کرتا تھا، جو کہ اس کی بڑی ایک اہمیت تھی۔ یہ پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے یہاں کے لکھ کے بھی لگایا ہوا ہے کہ یہ مقامات زیارت اور مقدسہ میں سے ہے یہاں کے۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سیرت النبی میں بڑی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام اسی مقام پر، اسی بازار، وہ جو فینسز لگے ہیں پیچھے، اسی بازار کی جگہ پہ متعدد دفعہ یہاں پر آئے ہیں، اور وہ مشہور واقعہ آپ نے اکثر تاریخ میں سنا ہوگا کہ رسول علیہ السلام جب یہاں پر سوق المجاز میں ایک موقع کے اوپر جب آ کے وہ تبلیغ فرما رہے تھے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو ابو لہب اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا تھا اسی مقام پر، اور رسول اللہ علیہ السلام کو تنگ کرتا رہتا تھا تاکہ وہ تبلیغ نہ کر سکیں، اور قریش مکہ کو بول رہا تھا بار بار کہ ان کی بات مت ماننا، کیونکہ یہ لات منات و عزا جو بت ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے اس واقعے سے بڑی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ رسول علیہ السلام ذرہ برابر بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو میلوں میں بھی اور بازاروں میں بھی جب بھی موقع ملتا تھا تو وہ دین اور توحید کی تبلیغ و اشاعت کا کام سر انجام دیتے تھے۔ ناظرین کرام، اسی ذو المجاز کے مقام پر وہ مشہور واقعہ بھی ہوا ہے، جس میں یہیں پر حضرت ابو طالب ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ یہاں تشریف لائے، اور ان کو سخت پیاس لگ رہی تھی۔ تو اس وقت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اس وقت پیاس لگ رہی ہے اور پینے کا پانی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسی مقام پر، یہیں پر ہی اسی سوق مجاز کے مقام پر
رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور وہاں سے ایک چشمہ، ایک پانی جاری ہو گیا، اور حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ پانی پیا تو مجھے آج تک اتنا مزیدار پانی پینے کو نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر واپس رسول اللہ علیہ السلام نے وہیں اسی جگہ پہ ایڑی ماری، اور وہ جگہ بالکل ویسے ہی سپاٹ بالکل سیدھی ہو گئی، اور وہ پانی وہاں سے جو جاری ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ یہاں کی اس مبارک مقام کی تاریخ ہے۔ باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ علیہ السلام یہاں پر متعدد دفعہ آئے ہیں، اور تاریخ عرب میں اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 500-600 سال پرانا بازار ہے، مطلب ہزاروں سال کی اس بازار کی تاریخ تھی، جو کہ اب ظاہر سی باتیں ختم ہو گیا ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے پھر جب رسول اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی اور جب اسلام آ گیا عرب میں پورے، تو پھر اس کے بازار کی جو رونقیں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ ہم اس وقت اس میدان میں داخل ہو رہے ہیں جہاں کبھی ذو المجاز کا وہ مشہور بازار لگا کرتا تھا، جس کی رونقیں صدیوں پر محیط تھیں، مگر اب اس وقت وہ ایک ویرانی کی تصویر بنے ہمارے سامنے موجود ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اسی مقام پر رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی ایڑی مبارک مار کر پانی جاری کر دیا تھا۔ اس واقعے کو مختلف تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، مگر جو سب سے نمایاں اور مشہور سیرت کی کتاب سیرت الحلبیہ ہے، اس میں علامہ برہان الدین حلبی نے اس کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ میں آتا ہے کہ اسی بازار میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو اسی ذو المجاز کے میلے سے خریدا تھا، جن کا تعلق حبشہ سے تھا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ ہی وہ مشہور شخصیت ہیں جن سے زیادہ تر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعات اور ان کی سیرت ہم تک پہنچی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ذو المجاز کا یہ بازار صرف سامان تجارت اور غلاموں کی خرید و فروخت کے لیے ہی مشہور نہیں تھا، بلکہ یہاں قریش مکہ کی ادبی محفلیں بھی جمع کرتی تھیں، جن میں بڑے بڑے شعراء اپنے اشعار سنایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو سوق المجاز کے مقام پر اس مشہور کنویں کی طرف لے چلتے ہیں، جو کہ اس میدان سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ہی واقع ہے۔ اس کنویں کی بھی تاریخ 2000 سال پرانی ہے، جہاں میلے کے دنوں میں تمام شرکاء اپنے جانوروں اور خود اپنے لیے پانی پیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس قدیم کنویں پر پہنچ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم آپ کو اس قدیم 2000 سال پرانے کنویں کا نظارہ قریب سے کرواتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 2000 سال سے اس میں پانی بدستور ویسے کا ویسے ہی موجود ہے، اور آج بھی جو آس پاس کے علاقے کے لوگ ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کنویں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جبل کپکپ، جو بالکل ہی اس کے برابر میں ایک بڑی پہاڑی ہے جس کا نام جبل کپکپ تھا، یہ اسی کے عقب میں یہ کنواں واقع تھا۔ ناظرین کرام، ہمارے اس طرح مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، اپنے متعلقین میں اور احباب میں ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخی حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔